فيخرج به عن حد الكلمة مثل الرجل وقائمة وبصري وأمثالها مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى لكنه يؤد لشدة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب واحد وبقي مثل عبد الله علما داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين. اچھا چلو پہلے انہوں نے مفرد کے 3 اعراب پر وضاحت کی. ہاں اب یہ جو افراد کی قید تعریف میں لگی ہے اس کا فائدہ بتاتے ہیں. ہاں فرماتے ہیں یہ قید احترازی ہے. جی یہ قید احترازی ہے اور یہ مرکبات کو نکالنے کے لیے یہ تعریف میں ذکر ہے. ہاں مرکبات چاہے کلامیہ ہو یعنی مرکبات تامہ ہو یا غیر تامہ دونوں کو نکالنے کے لیے یہ قید احترازی ہے. اچھا اس کے بعد فیخرج سے 2 اعتراض ہوتے ہیں ان کے جواب ملا جامع رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تعریف اور اس کی وضاحت مکمل ہے تو تعریف پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جامع اور مانع تعریف نہیں ہے. اس کی یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو لفظ الرجل ہے اس کے 2 جز ہیں ایک الف لام ہے اور ایک رجل ہے. 2 جز ابھی نہ کرو نا اعتراض بنا ہوا ہے اعتراض کہ میاں اس کا اعراب تو ایک ہے. جی اس کا اعراب ایک ہے اور اعراب ایک ہو تو یہ تو علامت ہے مفرد کی کلمہ واحدہ کی. کلمہ واحد یہ ایک کلمہ ہے اور یہ مفرد ہے. اور مفرد ہے لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے تو 2 جز ہیں. اچھا کیسے؟ اور 2 جز ہیں اور پہلا جز الف لام ہے جو تعریف پر دلالت کرتا ہے دوسرا جز رجل ہے. تو یہ کلمہ تو ہے لیکن وہ جو تعریف ہے اس پر صادق نہیں آ رہا لہذا یہ تعریف اپنے یعنی جمعی افراد پر جامع نہ ہوئی. مطلب یہ ہے کہ اس کے شکل ظاہری کو دیکھیں تو یہ تو ایک کلمہ ہے یعنی مفرد ہے. لفظ وضع لمعنى مفرد یا مفرد تو چونکہ اعراب ایک ہے ان کا الرجل بصری اعراب ایک ہے تو ایک اعراب ہونا یہ ایک کلمے کی ہونے کی دلیل ہے. تو جب مفرد ہو گیا لفظ مفرد ہو گیا تو یہ کلمے کی تعریف کے اندر آ جانا چاہیے. کلمے کی تعریف کے اندر یعنی کلمے کے افراد میں سے ہے یہ تو جب افراد میں سے ہے تو تعریف بھی اس کو شامل ہونا چاہیے. تعریف بھی اس کو چلو لیکن تعریف اس پر صادق نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے 2 جز ہیں. ہاں 2 جز ہے ایک الف لام ہے اور ایک رجل ہے. الف لام دلالت کرتا ہے تعریف پر رجل پر دلالت کرتا ہے تو جز لفظ جز معنی پر دال ہے. تو جب جز لفظ جز معنی پر دلالت کرے تو وہ تو مرکب ہوتا ہے. تو اب یہ کلمے کی تعریف سے خارج ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ اس کو داخل ہونا چاہیے. اسی طرح بصریون وغیرہ ہے ہاں اس کی تانیث پر دلالت کرتی ہے. قائمن جو ہے وہ ذات من له الوصف پر دلالت کر رہا ہے. تو جزء لفظ جزء معنی پر دال ہے کہ نہیں؟ پھر چلو جی. اور اسی طرح بصریون ہے ہاں یہاں بھی
ایک لفظ بصرہ ہے، دوسرا یا نسبت والی ہے، تو یہاں بھی جزء لفظ جزء معنی پر دال ہوتا ہے، ہاں لہٰذا اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ مرکب ہے، ہاں، اور اگر اعراب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو معنی کے اعتبار سے گویا کہ کلمے کی تعریف سے نکل جائے گی، حالانکہ یہ تو کلمے کے افراد ہیں، کلمے کے افراد ہیں، کیونکہ اعراب واحد ہے بھائی، تو جب اعراب واحد ہے تو یہ تو کلمہ مفردہ ہے۔ چلو جی، تو اس کا شارح جواب دیتے ہیں کہ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْكَلِمَةِ، کہ اس میں کوئی ضرر نہیں کہ ان کو کلمے کی تعریف سے خارج کیا جائے۔ ہاں، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ اعراب ایک ہے لہذا کلمہ ایک ہے، لہذا کلمہ ایک ہے لہذا کلمے کی تعریف اس کے اوپر صادق آنا چاہیے، سمجھائیے، کیونکہ اعراب کے ایک ہونے کی وجہ تو اور ہے، اعراب کے ایک ہونے کی وجہ اور ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے تو یہ مرکبات ہیں، کیونکہ جزء لفظ جزء معنی پر دال ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے یہ تو کلمے کے افراد نہیں ہے، تو ان کو نکالنا چاہیے، نکلنا چاہیے ان کو۔ باقی جو تم وجہ بتاتے ہو، کیا وجہ کہ اعراب ایک ہے، تو اس کی وجہ تو شدت اتصال ہے، کہ ہے تو دو کلمے، لیکن دو کلموں میں شدت اتصال ہو گیا، تو اس شدت اتصال کی وجہ سے وہ بمنزلہ کلمہ واحدہ بن گیا۔ یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں دو کلمہ، وہ حقیقت میں ایک کلمہ ہے، حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے، وہ ہیں تو حقیقت میں دو کلمے، لیکن ان کے آپس میں شدت اتصال ہو گیا، تو شدت اتصال کی وجہ سے وہ حکماً ایک کلمہ بن گیا، اعراب اس لیے ایک ہو گیا، سمجھائیے۔ اچھا، اس کا تو ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ تعلیم معنی بھی ہے۔ ہاں، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ یخرج بہ عن حد الکلمۃ، ہاں، مثل الرجل وقائمۃ وبصری وامثال مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى، جو جس لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے اس کو نکالنا چاہیے اسی لفظ سے۔ اب باقی رہا وہ جو تم نے کہا کہ میاں وہ تو اعراب ایک ہے، یہ تو ایک کلمہ ہے، کہتے نہیں، لکنہ یعد لشدت الامتزاج لفظۃ واحدۃ، وہ تو شدت امتزاج کی وجہ سے اس کو لفظ واحد شمار کیا جاتا ہے، اور وہ اعرب باعراب واحد، ہاں، تو ایک اعراب تو اس وجہ سے شدت اتصال کی وجہ سے۔ چلو آگے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تعریف جامع بھی نہیں ہے، ہاں، معنی بھی نہیں ہے، دخول غیر سے، دخول غیر سے معنی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو لفظ یعنی جو مرکب ہے عبداللہ، ہاں، اب یہ عبداللہ جو ہے حالت علمیت میں یہ ہے تو مرکب، جی سمجھائیے۔ اسی طرح حیوان ناطق، نام رکھو کسی کا حالت علمیت میں، تو یہ ہے تو مرکب، لیکن کلمے کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے، سمجھائیے، کیونکہ حالت علمیت میں تو جزء لفظ جزء معنی پر دال ہے، سمجھائیے، حالت علمیت میں تو ایک ذات کے لیے علم ہے نا، تو اب یہ ہے تو مرکب، عبداللہ مرکب اضافی ہے، حیوان ناطق مرکب توصیفی ہے، یہ چیزیں تو یہاں کلمے کی تعریف میں آنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مرکبات میں داخل ہے، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، ہاں، تعریف تو اس کے اوپر صادق آ رہی ہے آپ کی، یہ تو کلمے میں داخل ہو گئی، تو تعریف مانی نہ ہوئی دخول غیر سے کہ مرکبات داخل ہو گئے اس سے، تو
جواب دیتے ہیں کہ اس کو کلمے میں داخل کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اور اگرچہ یعنی جو مرکب کی جو دلیل ہے یا علامت ہے کہ اس پر دو اعراب آتے ہیں، اگرچہ عبداللہ پر دو یا حیوان ناطق پر دو اعراب آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو کلمے میں داخل کریں. جو دو اعراب آتے ہیں وہ اصل میں دو اعراب تھے، یعنی مضاف عبداللہ میں مضاف و مضاف الیہ، لیکن حالت علمیت میں یہ ایک کلمہ بن گیا کیونکہ اس کا جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ جو اعلام ہوتے ہیں نا، عالمیت وضع ثانی ہے. عالمیت لفظ کے لیے کیا ہے؟ تو وضع ثانی میں کبھی کبھی اعتبار وضع اول کا ہوتا ہے. وضع اول کا تو اصل میں وضع اول عبداللہ کا کیسے تھا؟ ترکیب اضافی، ترکیب اضافی ہے نا. وضع اول کے اعتبار سے حیوان الناطق کیا چیز ہے؟ تو دو اعراب جو یہاں آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ وضع ثانی میں وضع اول معتبر ہے. تو وضع اول میں دو اعراب تھے، مضاف کے اوپر حسب عامل. ہاں، جاءنی عبد اللہ، رأیت عبد اللہ، مررت بعبد اللہ. تو مضاف کے اوپر تو حسب عامل اعراب آئے گا، اور مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہی ہے. تو یہ دو اعراب جو ہیں یہ وضع سابق میں تھے، عالمیت سے پہلے وضع سابق کے اعتبار سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب عالم قرار دے دیا اس کو اٹھا کر نام رکھ دیا تو یہ تو اس کا وضع ثانی ہو گیا. تو وضع ثانی میں وضع اول کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے یہاں اعراب دو ہے. اس وجہ سے نہیں کہ یہ دو کلمے ہیں یا مرکب ہے یہ. تو تعدد اعراب دلیل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان میں تعدد کلمات ہیں اور یہ مرکب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ اعراب کا تعدد مبنی ہے کس پر؟ وضع سابق پر، اور وہ معتبر ہے وضع لاحق میں. نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے اعراب کا تعدد ہے. تو ورنہ اس کو کلمے کی تعریف میں باقی رہنا چاہیے. کلمے کی تعریف اگر اس کے اوپر صادق آ جائے تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا، کیونکہ حالت علمیت میں جزء لفظ تو جزء معنی پر دال نہیں ہے، تو محرد ہو گیا نا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ بقیہ مثل عبد اللہ علما داخلا فیہ. ہاں، عبداللہ یا عبداللہ کے امثال یہ کلمے کی تعریف میں ہاں داخل رہ گئے. مع انہ معرب باعرابین، باوجود اس کے کہ وہ اعراب تو اس کے دو ہیں. سمجھ میں آئیے؟ چلو جی بس. اور کوئی خارجی سوال جواب؟ اس کا ایک اور جواب ہم دے سکتے ہیں کیا؟ کہ علامت کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے علامت بن یہ داڑھی کو نہ کرو نا. ہاں کیا بتاؤ بتاؤ بتاؤ. کہ علامت جس چیز کے لیے علامت بن رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر علامت پائی جائے تو وہ بھی پایا جائے گا، کیونکہ علامت عرش میں جو جس چیز کے لیے یہ علامت بن رہی ہے ان دونوں کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے. جیسے مسجد کے لیے علامت مینارہ ہے، تو کبھی مینارہ پایا جاتا ہے تو مسجد نہیں پائی جاتی، کبھی مسجد پائی جاتی ہے مینارہ نہیں پایا جاتا ہے، کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں.
اسی لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اعراب جو ہے اس کا ایک اعراب یہ علامت بن رہی ہے کہ یہ ایک کلمہ مفرد کی علامت ہے یہاں پائی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی علامت پائی جائے گی مگر وہ مفرد نہیں پایا جائے گا، کبھی مفرد پایا جائے گا وہ علامت نہیں پائی جائے گی. تو یہاں اسی طرح جو عبداللہ میں اگر تم کہتے ہو کہ ترکیب کی علامت پائی جاتی ہے، دو اعراب پائے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اعراب پائے جائیں، یہ ضروری نہیں کہ کل میں بھی دو ہو. کل میں بھی دو. یہ جواب اس لیے یہاں نہیں چلتا کہ علامت کی دو قسمیں ہیں. ایک علامت عام ہوتی ہے ذیل علم سے جس کے لیے وہ علامت ہے، اور ایک علامت مساوی ہوتی ہے ذیل علم کے. تو اگر علامت عامہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کا عموم خصوص منوجن ہو جائے گی، اگر عموم خصوص منوجن کی نسبت ہے اس میں، اور اگر مطلق ہے تو مطلق ہو جائے گی. لیکن علامت اگر مساوی ہو چیز کی جس کے لیے وہ علامت ہے، وہ اگر علامت مساویہ ہو تو پھر تو یہ کام نہیں چلے گا نا. پھر تو تساوی کی نسبت ہے، تو جہاں علامت ہوگی وہاں وہ چیز ہوگی، جہاں وہ چیز ہوگی ممکن ہے وہاں وہ علامت ہوگی. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے یہ جو اعراب ہے نا، تعدد اعراب، یہ علامت مساویہ ہے تعدد کلمہ کے لیے. اس لیے یہ اعتراض ہو کہ یہ تو تعدد اعراب تو پایا گیا، تو ہونا چاہیے کہ تعدد کلمہ بھی ہو، کلمہ بھی متعدد ہو، کہ یہ تو متساویین ہے. ایسا ہو نا. تو علامت کی دو قسمیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ علامت عام ہوتی ہے اور یا ہمیشہ علامت اور ذیل علم کے درمیان میں عموم خصوص منوجن کی نسبت ہمیشہ نہیں ہوتا. اس وقت جب کہ علامت میں عموم ہو، ذیل علم میں بھی منوجن عموم ہو، پھر منوجن کی نسبت ہوگی. اور اگر علامت عام ہو اور ذیل علم خاص ہو تو اس وقت پھر عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی. اور اگر علامت مساوی ہو ذیل علم کے تو پھر نسبت تساوی کی. تو یہ اعراب جو ہے یہ علامت ہے تعدد کلمہ کی. تعدد اعراب تعدد کلمہ کی علامت ہے. اور کون سی علامت ہے؟ مساوی. اس لیے یہ اعتراض ہوا. تو اس کا جواب یہ دیا کہ میاں یہ وضع سابق کے اعتبار سے، تو وضع سابق کے اعتبار سے جو دو کلمے تھے نا، سمجھائیے، وہ وضع سابق یہاں معتبر ہو گیا. اس لیے یہاں پر گویا کہ تعدد اعراب آ گیا. آئی سمجھ؟ اس کے اوپر اگر ایک سوال کیا جائے کہ جو الف لام ہے الرجل میں، وہ بھی تو کلمہ ہے، تو اس میں اعراب نہیں ہے، وہ تو مبنی ہے، مبنی پر سکون. اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب معرب کی علامت ہے. اعراب معرب پر آتا ہے، مبنی پر نہیں آتا. سمجھائیے، بنا الگ چیز ہے، اعراب الگ چیز ہے. اعراب علامت معرب کی. مبنی جو ہے وہ جیسے مبنی ہوگا، مبنی پر سکون ہو کہ مبنی بالکسر ہو کہ مبنی بالفتح ہو کہ مبنی بالضم ہو، وہ ویسے چلے گا. اس لیے اس کے اوپر اعراب آتا نہیں کہ الف لام مبنی ہے، بلکہ مبنیات اصل میں سے، حروف میں سے. اور بات اگر کوئی کہے کہ معرب اور مبنی یہ تو کلمہ کی اقسام میں سے ہے، کلمہ تو عام ہو گیا، اور تو یہ کہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اعراب ہے یہ علت مساوی ہوگی کلمہ کے لیے. سمجھ نہیں آئی؟ پھر بولو. کہ اگر کیونکہ معرب اور مبنی یہ کلمے کی قسموں میں سے ہے کہ کلمہ معرب بھی ہو سکتا ہے، مبنی بھی ہو سکتا ہے، تو کلمہ عام ہوا. تعدد کلمہ کی علامت ہے، کلمے کی علامت نہیں ہے. میرے الفاظ پر غور کر لیا کریں. تعدد اعراب تعدد کلمہ کی علامت ہے. مطلق اعراب کلمے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ کلمہ تو مبنی بھی ہے. سمجھائی نا؟ مطلق اعراب کلمے کی علامت نہیں ہے. تعدد اعراب تعدد کلمہ کی علامت ہے. اور بات کلمہ متعدد ہو مگر اعراب میں ہو سکتا ہے، لیکن شدت امتزاج جو جیسے وہ پہلے والے میں، اس کی علت پھر اور ہوگی. اور کوئی بات ہے؟ ہو گیا؟ چلو.